بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، 13 جون کو اسرائیل کی جانب سے جو ایران پہ ایک افسوسناک حملہ کیا گیا تھا، جہاں پہ ایران کی اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہوا تھا، پہلے تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس بہت زیادہ دی جا رہی تھی اور ماضی میں بھی اسرائیل اس طرح کی بہت زیادہ باتیں کرتا رہا ہے کہ وہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے، اس کو کافی تحفظات ہے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے۔ لیکن اب جب 13 طریقوں اس نے باقاعدہ حملہ کر دیا تو اس کے بعد سے جو ایک پورا مڈل ایسٹ، جبکہ یا سمپل ورڈز میں یوں کہہ لیجئے کہ جو پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار ہے۔ ناظرین، جس کو دیکھ کر کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ دنیا شاید ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، لیکن کچھ مبصرین یہ خیال رکھتے ہیں، ان کی یہ تجزیے ہیں اس بات پہ۔ اس صورتحال میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے ایران پاکستان کا۔ تو پاکستان اس وقت یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے اور جولائی 2025 میں اس کا سربراہ بھی بن جائے گا، یعنی کہ سیکیورٹی کونسل کا، اور OIC کا اجلاس بھی ہونے والا ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ اور جب سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے، انڈیا کی جانب سے بہت منافقانہ رویہ اور اس کا کردار جو ہے ان کا میڈیا کا وہ سامنے آیا ہے۔ خیر، بہتر یا پازیٹیو انڈیا کے میڈیا کا کردار کبھی بھی نہیں رہا۔ جھوٹا پریپوگنڈا اس نے پاکستان انڈیا پاک بھارت کانفلکٹ کے دوران بھی بہت زیادہ اس نے جھوٹا پریپوگنڈا کیا، اس نے بہت جھوٹ پھیلایا۔ لیکن یہ جو ایک منافقانہ کردار جس میں وہ پاکستان کو اس سارے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈریگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈین میڈیا کی جانب سے، تو یہ ساری صورتحال کیا ہے، اس سب پہ گفتگو کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے سر ایک بہت سمپل سا کویسچن، یہ جو ایران اسرائیل جنگ ہے، اس جنگ کے اس خطے پر اور خاص طور پہ پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے سر؟ جی، میرے خیال میں اس کے کافی مضر اثرات ہیں، اور اس کے ہر لحاظ سے دیکھیے، ایک لحاظ تو یہ ہے کہ سیاسی لحاظ سے پاکستان کے لیے بھی مشکلات ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور اسرائیل میں اس قسم کی جنگ ہو جائے تو پاکستان میں بہت سا ایسا طبقہ ہے، نہ صرف شیعہ طبقہ بلکہ پوری پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی ایک لحاظ سے پوری طور سے ایران کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایران جو ہے صحیح راستے پر ہے، اس کی پوزیشن وہ اپنے جو آزادی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، اور ایران کسی طریقے سے اسرائیل کی بالادستی مشرق وسطیٰ میں نہیں ہونا چاہتا ہے، اور یہی ایک ایسا ملک ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے۔ تو اس وجہ سے اسرائیل جو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ ایران کو جس قدر کمزور کیا جا سکے کیا جائے، اور اس وقت ایران کے ساتھ کوئی خاص جو عرب ممالک ہیں انہوں نے بھی اس کی کوئی حمایت نہیں کی، صرف شاید زبانی حمایت ضرور ہوگی، لیکن واقعی میں ایسے کوئی نظر تو نہیں آتا کہ وہاں کے جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کوئی موومنٹ چلائیں یا ایران کی ایسی مدد کریں جس سے کہ اسرائیل کا نقصان ہو سکے۔ تو جنرل صاحب، موجودہ صورتحال میں اگر OIC کے کردار کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں تو OIC کتنی افیکٹو آپ کے خیال میں ثابت ہو سکتی ہے؟ پاکستان OIC کے پلیٹ فارم سے جنگ کو رکوانے میں آپ کے خیال میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ OIC پریشرائز کر سکتی ہے امریکہ کو کہ یہ جنگ رکوائی جائے؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں یہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام ممالک جتنے بھی ہیں ان کا بہت اثر اور رسوخ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک تو ساری دنیا کی جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ اس میں موجود ہیں، پھر یہ خطہ جو ہے خود ایک لحاظ سے بڑا اسٹریٹجک خطہ ہے، اور اتنے اگر ممالک اسرائیل کے خلاف ہوں تو اسرائیل تو بالکل ہی کمزور ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو خیر یہ ملک بہت کمزور ہیں، ایسے تو ان کی اقتصادی اور معاشی حالت بہت اچھی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس آئل ریونیوز ہیں، اور ایسے ریونیوز ہیں کہ میرے خیال میں دنیا کے کسی اور ملک کے پاس اس قسم کے نہیں ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اسلحہ، ان کے پاس ایک لحاظ سے جمہوریت اور ان کی جو سوچ ہے وہ اس قسم کی نہیں ہے کہ وہ ایران کی مدد بھی کریں، اس لیے کہ ان کے یہ عرب ممالک اور ایران میں کافی ایک لحاظ سے ان کی جو قیادت ہے ان میں اختلافات بھی ہیں اور سوچ بھی ان کی مختلف ہے. تو یہ تمام چیزیں میں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں اسرائیل کا جو حملہ ایران پہ ہوا ہے اس نے یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے کہ ایران جو ہے اس وقت ایک لحاظ سے اکیلا ہے اور اس کی مدد کے لیے کوئی خاص لوگ نہیں آئیں گے، اور امریکہ اسرائیل کے پورے حمایت کر رہا ہے، اور اس وجہ سے اسرائیل نے یہ ہمت کی کہ ایران ہی صرف ایک ایسا ملک ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے، اس کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ اسرائیل اس کے بعد ایک لحاظ سے مشرق وسطیٰ میں تمام اپنی پالیسیز اور اپنا جو ایک اس کا ساگ ہے اس کو اور اونچا کرے. جنرل صاحب، امریکہ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکی فضائی دفاعی نظام اور تباہ کن جہاز جو ہے اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اسکلیشن جو ہے کسی طریقے سے ختم کروائی جائے، جنگ کو ختم کروایا جائے، یعنی کہ کسی طریقے سے سیز فائر. بقول ان کی سٹیٹمنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں، میں تو اس کے اکارڈنگلی بات کر رہی ہوں. تیسری جانب وہ فلی بیک سپورٹ دے رہے ہیں اسرائیل کو، کھل کے فرنٹ پہ نہیں ہے. بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری اجازت کے بغیر جو اسرائیل نے کیا، لیکن خیر وہ ایک الگ سٹوری ہے. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر اسرائیل، وہ بھی جب ان کے ایران کے ساتھ اتنے اہم مذاکرات چل رہے ہیں اس ٹائم پہ اسرائیل اٹیک کر دے. اب پرابلم یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے ممکن ہے امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں شامل ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہوگی جنرل صاحب. اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو پھر جنگ میں دوسرے ممالک جو ابھی بظاہر ایران کا ساتھ نہیں دے رہے، پریکٹیکلی وہ بھی کود سکتے ہیں اس میں. جی میرے خیال میں دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایران کا اسرائیل کی پوری حمایت کریں گے. آلریڈی وہ اتنی حمایت کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایسے فارملی اسرائیل کے ساتھ کوئی انہوں نے ایگریمنٹ نہیں کیا ہوا ہے یا یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی ہوئی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ فارمل ایگریمنٹ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو ہم آپ کی پوری مدد کریں گے، ورنہ ایسے تو پوری ان کی مدد، پورا جو اکوپمنٹ ہے، جو آرمز کی سپلائی ہے اور انٹیلیجنس ہے، وہ تمام امریکہ بھی ان کو بھرپور طریقے سے اس میں مدد دے رہا ہے. تو اور اسرائیل کا جو اس وقت پالیسیز ہیں اس کا ایک بڑی حد تک اس پر انحصار ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا، لیکن زیادہ تر امریکہ جو ہے کس طریقے سے ہماری حمایت کرتا ہے. تو یہ تو خیر کہنے کی بات ہے کہ امریکہ اور کچھ کرے گا، وہ آلریڈی میرے خیال میں اسرائیل کی اتنی مدد کر رہا ہے. تو میں اور ایران سے تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے تعلقات میں کافی کشیدگی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران بالکل کمزور ہو، اور جو اس وقت وہاں حکومت ہے، جو پاور سٹرکچر ہے اور وہ اسلامک پاور سٹرکچر ہے، وہ ختم کیا جائے، اس کو بہت کمزور کیا جائے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں بدزن ہو کر وہاں کی حکومت کو تبدیل کریں. جنرل صاحب، کچھ اس طرح کی ڈسکشنز چل رہی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا پلان ہے اسرائیل کا کہ وہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے. جیسے کل کے نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ان کو ختم کر دیا جائے، ان کا قتل کر دیا جائے تو پھر یہ معاملہ سیٹل ہو سکتے ہیں. اگر ان کی جانب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ تو پھر سیم، اگر ہم لا کی بات کریں تو وہ دوسری سائڈ پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ نیتن یاہو نے اتنی جو ہے وہاں پہ معاملات کو بگاڑا ہوا ہے، فلسطین پہ اس نے اٹیک کیا ہوا ہے، بھارت کو وہ پاکستان کے خلاف بیک کرتا ہے، ایران پہ اس نے اٹیک کیا ہوا ہے، تو یہ تو نیتن یاہو پہ بھی ساری صورتحال ہے. اب آپ کے اوپینین کے مطابق اب لوگوں کا خیال ہے کہ ایران پہ اسرائیل نے اٹیک کیا، اس کا مقصد رجیم چینج ہے. مجھے پرسنلی لگتا ہے، شاید میں غلط بھی ہوں، آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، کہ یہ رجیم چینج تو شاید ایک بہت چھوٹا پرپز ہے. یہ جو گریٹر اسرائیل کا انہوں نے ایک پلان کیا تھا، ایک خواب دیکھا تھا، شاید اس کی تکمیل میں ایک جو ہے وہ اہم سنگ میل ہے جس کو عبور کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں لیکن رجیم چینج جو ہے
اس کا مقصد ہی جو ان کا اوور آل پلان ہے کہ ایران کو کمزور کیا جائے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، سارا مقصد ہی یہ ہے کہ ایران کو کمزور کیا جائے۔ اس وقت جو ایران میں حکومت ہے اور جو کچھ عرصے سے ہے اور وہ بڑی اسلامک ایک قسم سے ان کا جھکاؤ بھی ہے، تو وہ تو کافی مضبوط ہیں، اور ان کے جو عزم تھا کہ یہ ہم کسی صورت میں ایران جو ہے وہ ایک آزاد ملک رہے گا، اس کی آزاد پالیسیز ہوں گی، اور وہ اسرائیل کی ڈومیننس کو بالکل ہرگز تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ یہ بھی دیکھے گا کہ دوسرے جو ممالک ہیں، اور خاص طور سے ایسے ممالک جو کہ ایران کا ساتھ بھی دینا چاہتے ہیں، ان کے اوپر بھی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا۔ اور تو یہ تو میرے خیال میں یہ، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف ایک ملک ہے مشرق وسطیٰ میں جو کہ بھرپور طریقے سے اسرائیل کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن کوئی اس کو دشمنی اسرائیل سے اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک یہودی ملک ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس کی جو پالیسیز ہیں اور جس طریقے سے وہ مسلمان ممالک اور خاص طور سے اس وقت فلسطینیوں کے خلاف پالیسیز اختیار کی ہیں، وہ ناقابل قبول ہے۔ ٹھیک، جنید صاحب ایک لاسٹ کویشچن سر آپ سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میں نے جنگ رکوا دی، یعنی کہ سیز فائر کروا دیا اسرائیل کے درمیان اور ایران کے درمیان، تو یہ اسی طرز کا معاہدہ ہوگا جس طرح سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کروایا گیا ہے۔ ٹرمپ صاحب یوکرین اور رشیا کا تو معاہدہ جو ہے وہ کروانے میں کامیاب نہیں رہے، کیا ادھر وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ اور واقعی کیا چاہیں گے بھی کہ وہ کامیابی حاصل کریں؟ یہ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا بڑا اثر و رسوخ ہے، خاص طور سے اسرائیل کے اوپر، لیکن ظاہر ہے ان کا جھکاؤ جو ہے پورا اسرائیل کی طرف ہے۔ اور امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جوئش لابی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، یعنی بڑی مضبوط ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ، اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ کے حالات خراب ہوئے اور جیسے ہو رہے ہیں، اور ایران کے اوپر اس قسم کی ایران کی یہ حالت ہو، تو یہ جو آئل انڈسٹری ہے اور جو اکانومی ہے دنیا کی، وہ اس میں بہت زبردست ایک قسم کی کمزوری یا ایسی مشکلات پیدا ہو جائیں گی جس سے کہ دنیا کی اکانومیز اور امریکن اکانومی اور یورپین اکانومی اور ساری مڈل ایسٹرن اکانومی جو ہے وہ بڑی بری طریقے سے متاثر ہوگی، اور اس کے اثرات تو آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہاں حالات ایسے خراب نہ ہوں۔ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو، لیکن ایسا کمزور نہ ہو کہ اور ایسے حالات پیدا نہ ہوں جس سے کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں ان پہ ایسا اثر ہو کہ وہ پھر ساری نہ صرف ایران پہ بلکہ ساری دنیا پر بڑے مضر اثرات پیدا کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، سینئر انالسٹ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے جو تجزیے ہیں اس سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید ڈسکشن کریں گے، اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گے غلام عباس ہرل صاحب، سینئر قانون دان بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں، ان پہ بھی اس سارے معاملے پہ ڈسکشن ہوگی، لیکن اس بریک کے بعد۔